نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو خیر عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح صحیح علم نصیب فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کرے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا نور نصیب فرما اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان کر دے. آمین ثم آمین. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ سبا آیت نمبر 48 سے آخر آیت تک انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 54 تک. پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں پھر اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل 48 إنما آیت نمبر 48 تو ہم نے بتایا نا 48 سے 54 آپ کا آگے کا پڑھ رہا ہے، یہ تو ہو گیا ہے اپنا. جی ہاں میم سوری میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یخسف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب
آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 48 دیکھیں، سورہ سبا۔ قل ان ربی، کہہ دیجئے بے شک میرا رب، یقذف ڈالتا ہے، نازل کرتا ہے، بالحق حق کو، علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کو۔ تو یہاں جو ہے وہ یقذفو کا ذف یعنی کہ قوت کے ساتھ، سختی کے ساتھ دے مارنا، پھینکنا، یہ معنی میں آتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ ڈال دینا بھی آتا ہے۔ اوکے، یکذفو کذفا، یعنی کہ قوت اور سختی کے ساتھ دے مارنا یا پھینکنا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ڈال دینا۔ تو اس آیت کا کیا معنی ہوا کہ قل ان ربی یقذف بالحق، کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان ربی بے شک یقیناً میرا رب یقذف قوت سے ڈالتا ہے، یعنی کیا؟ وحی کو ڈال دیتا ہے، وحی کو ڈال دیتا ہے، اور اس کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وحی کے ذریعے حق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر دوسرا معنی لیا جائے قوت اور سختی کے ساتھ، ایک تو ہے ڈالنا، ہاں، اور دوسرا معنی ہے سختی اور قوت سے مارنا، پھینکنا۔ تو اگر یکذف کا معنی لیا جائے تو اس آیت کا کیا معنی ہوا؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ وحی کو، حق کو یعنی کہ وحی کو، یعنی کہ جو کہ حق ہے، قوت کے ساتھ مارتا ہے باطل پر، اور باطل جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے سورہ مومن میں بھی آیت آتی ہے، آیت نمبر 55، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی، روح یعنی وہی کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہے، وہ جو انکار کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کا انکار کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب ہی جو ہے وہ حق ڈالتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندے میں سے۔ یہاں جو آیا نا سورہ مومن کی آیت، یعنی فرشتوں کے ذریعے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اور جس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی ڈال دی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو مقصود کیا ہے؟ اس کا حق کو بھیجنے کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کا علم ابھی ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کا صحیح علم عطا فرمائے نا۔ تو یہ جو ہے وہ حق ہے، اور حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ باطل کو جو ہے وہ باطل کے اوپر زور سے مارتا ہے، یعنی اس کو پھر جو ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، یعنی پھر باطل ختم ہو جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ اسی آیت کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہاں جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آئی ہے کہ علام الغیوب، کہ اللہ تعالیٰ جو وہ ہے جو خوب جاننے والا ہے غیبوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ غیبوں کو جاننے والا ہے، تمام مخفی باتوں کو جاننے والا ہے، اس کے لیے غیب اور حاضر سب برابر ہے۔ اس نے یہ حق نازل کیا ہے، اس لیے ہمیں اس پر پورا یقین کرنا چاہیے، یعنی پیغمبروں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہ جو ہے وہ حق کو بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے کہ کس کے اوپر جو وحی کرنا ہے وہ، اور کس کے ذریعے حق کو پہنچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ذریعے حق کو جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ حق کو پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر آگے اسی آیت کا کنٹینیویشن ہے، قل جاء الحق، یعنی اس کے لیے پہلی آیت سے کیا ہے کہ جب حق آتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے حق کو بھیجنا چاہتا ہے اس کے ذریعے بھیجتا ہے، اور پھر آگے دیکھیے قل جاء الحق، اور پھر جب حق آ جاتا ہے کہہ دیجئے کہ آ گیا حق، وما یبدئ الباطل، اور نہیں پیدا کرتا پہلی بار باطل، وما یعید، اور نہ اعادہ کرتا ہے، یعنی پھر سے بھی نہیں، یعنی پہلی بار بھی جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا، اور باطل جو ہے وہ اور نہ ہی اعادہ کرتا ہے، نہ بعد میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے
یہاں جو ہے وہ حق اور باطل، وہی جو اوپر آیا تھا وہی حق اور باطل. یہاں حق سے یعنی کیا مراد ہے، اور حق جب بھی آئے گا تو اس سے کیا مراد ہے. حق جو ہے وہ دین اسلام حق ہے، قرآن مجید حق ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید حق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام حق ہے، دین اسلام حق ہے. تو یہ سب کیا ہے، حق ہے. اور باطل کیا ہے، تمام کفر اور شرک جو کیا ہے وہ باطل ہے. تو اس آیت کا کیا معنی ہوا کہ حق آ چکا اور باطل ختم ہو چکا. تو یہ یاد کیجئے مشرکین مکہ ہاں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے تھے، جو دین وہ لے کر آئے تھے اس کا انکار کرتے تھے، قرآن مجید کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جاء الحق، کہ حق جو ہے وہ آ گیا. اور حق جو ہے وہ آ گیا، کہ اس کا معنی ہے کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے، مٹ چکا ہے. اب وہ سر نہیں اٹھا سکیں گا کس کے سامنے، یعنی اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ سر اٹھائے. اور پھر اسی طرح اس کا جو حق اور باطل ہے نا، اس سے مراد جو ہے وہ بعض مفسرین نے اس سے مراد، باطل سے مراد معبودان باطل لیے، یعنی وہ لوگ مشرکین مکہ اس ٹائم کی بات لیجئے، اور اگر آج بھی اگر یہ آیت تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ جتنے بھی باطل معبود ہے، چاہے وہ جو مشرکین مکہ جن کی پوجا کرتے تھے ہاں، لات منات عزا جو بھی ہو وہ مراد لیجئے، یا آج کے زمانے کے جو بھی جتنے بھی انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن جن معبودان باطل کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ سب جو ہے وہ باطل ہے. کیونکہ باطل جو کہ نہ کسی کی تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کا اعادہ کرتے. یعنی پہلی بار بھی باطل نے کچھ بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا. پہلی بار کچھ تخلیق کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اسی طرح نہ بعد میں وہ کسی کی تخلیق کر سکتا ہے یا اعادہ کرتا ہے. اور یہاں جو ہے وہ حق اور باطل اگر عام معنوں میں لیا جائے تو کیا ہے کہ حق جو ہے وہ یعنی عام معنوں میں بھی، کہ جب باطل اور حق عام معنوں میں اگر لیا جائے تو جب باطل کو جو ہے وہ کبھی بھی باقی نہیں رہتا، جو حق ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ حق آنے کے بعد باطل رہیں گا. تو یاد کیجئے کہ مشرکین مکہ جب پہلے تو باطل ہی باطل تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق کو بھیجا، دین اسلام کو بھیجا، اور وحی کے ذریعے جو قرآن مجید آیا. اور پھر جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ سراسر حق ہے. تو جب حق آ گیا تو جتنے بھی باطل تھے وہ ختم ہو گئے. اور سبحان اللہ، اس کے ریفرنس میں یہ آیت بھی آتی ہے اور ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ باطل، یعنی کچھ عرصہ لگا، کچھ وقت لگا، یعنی مسلسل کوششوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی مسلسل کوششوں کے بعد جو ہے وہ باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا. مگر کیا کی ہے، سب نے کوشش کی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. تو یہ جو ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت رکھتا ہے نا، تو اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں حق کے لیے کوشش کرنا ہے، حق کو عام کرنے کے لیے، یعنی دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، قرآن کو عام کرنے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے. اور جتنے بھی باطل ہے نا، اس کو جب حق ہم پہنچائیں گے دوسروں تک تو باطل جو ہے وہ خود بخود مٹ جائے گا. جس طرح سے اس آیت میں بھی آتا ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 18 میں آتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق. ترجمہ ہے بلکہ ہم حق یعنی سچ بھی ہے نا، کیونکہ حق جو ہے وہ سچ ہے، اور باطل یعنی کہ جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. یعنی جب حق آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے کیا ہے کہ ہم حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. یعنی جہاں حق آتا ہے تو وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے. تو پھر اسی طرح اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور چاروں طرف بت نصب کیے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے، اپنے کمان کی نوک سے جو ہے ان بتوں کو مارتے جا رہے تھے. اور یہ آیت پڑھ رہے تھے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 ہاں، کہ کل جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا. یہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 428.
کہ حق جو ہے وہ آ گیا اور باطل جو ہے وہ چلا گیا، اور باطل تو جانے والے ہی چیز ہے۔ تو دیکھو اس سے کیا کیا بات پتہ چلتی ہے کہ باطل جو ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتا ہے۔ یعنی جو بولتے ہیں نا کہ جھوٹ کے جو رہتے، یعنی جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اب ہمیں اس میں، ہمارے لیے اس میں سے کیا لیسن ہے، ہم یہاں سے کیا لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں اس حق کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ، اب ہم لوگ اپنے آس پاس میں کیا دیکھتے ہیں، آپ سب بھی دیکھتے ہیں نا، ہم سب دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی، چلے غیر مسلم بھی اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیوں باطل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیوں یعنی دین حق کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر کیوں شرک کے پیچھے، کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تعلیمات کو، جو حق کی تعلیمات ہے نا، اس کو آئیں گا نا، تب یہ باطل جائیں گا، باطل خود سے نہیں جائیں گا۔ یہاں دیکھیں 3 آیت آئی ہے نا، 3 سے کیا بات پتا چلی؟ 3 آیت آئی ہے، یہ ایک تو یہ سورہ سبا کی آیت نہیں بلکہ 4 آیت، 48 آیت نمبر 48 دیکھیے، پھر 49 دیکھیے، ہاں، پھر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 18 دیکھیے، اور پھر یہ جو ہم لوگ پڑھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، اور قرآن میں ایسی کتنی جگہ پر آتا ہے نا کہ جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے، تو باطل مٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حق کی تعلیمات کو جو ہے وہ خود بھی اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، جو کچھ سیکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے اور تمام گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، حق کو عام کرنے کی، دین اسلام کی تعلیم کو، دین کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، کیونکہ اپنے مسلمان ہونے کے باوجود بھی، دیکھیے یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی نا، اپنے مسلمان ہونے کے باوجود بھی باطل پر ہے ابھی بھی لوگ، کیوں؟ کیونکہ ان تک علم نہیں پہنچا، یا علم پہنچا ہے پھر بھی وہ انجان ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی حق پر ثابت قدم رہے، ہاں، مرتے دم تک توحید پر ثابت قدم رہے، اور دوسروں کو بھی اس راستے پر لا سکے، اس کی رہنمائی کر سکے۔ چلے آگے آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں۔ یہ 2 آیت سمجھ میں آ گئی ہے کہ حق سے اگر کوئی پوچھا کیا مراد ہے، تو یہاں مراد ہے قرآن مجید، دین اسلام، اللہ تعالیٰ کی توحید، اور اگر عام معنوں میں لیے جائے تو تمام صحیح باتیں جو ہے وہ، ہاں، سچ بات۔ تو اس کے لیے ہم لوگ کوئی بھی کام رہتا ہے تو کیا کرتے، کون سی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور باطل کو باطل کر کے دکھا، اور حق کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور باطل سے بچا۔ اور امید کرتے ہیں ہر کوئی یہی دعا کرتا ہوگا نا، جب بھی ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کہ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کیونکہ شیطان تو ہے، اس کو باطل کو خوبصورت کر کے دکھانے کے لیے ہے نا، تو مگر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنی ہے، دعائیں کرنا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اوکے، جو قرآن اور سنت میں آتا ہے اس کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ دیجیے اگر دلل تو میں بھٹک گیا، فَإِنَّمَا تو بے شک میں بھٹکا ہوں، علی نفسی اپنی ذات پر، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت پا گیا، فَبِمَا پس بوجہ اس کے جو یو ہی الیہ ربی وحی کی میری طرف میرے رب نے، انہو بے شک وہ سمیع قریب سننے والا ہے اور قریب ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آ رہی ہے کہ یہ جو ہے مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، اور کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، کہ گمراہ ہے اور بے دین ہو گیا ہے یہ، تو وہ ساری باتیں یاد کیجئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان مشرکین مکہ کو کہہ دیجئے کہ جو کہتے ہیں کہ آپ بے دین ہو گئے، گمراہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک گیا جس طرح تم سمجھتے ہو، تو بے شک یہ گمراہی میرے اپنے ہی اوپر ہے، یعنی اگر میں گمراہ ہو گیا نا تو یہ میری گمراہی جو ہے اس کا وبال جو ہے وہ میرے ہی اوپر آئے گا، تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔
مطلب اگر میں واقعی بہک چکا ہوں، گمراہ ہو چکا ہوں، تو اس کا نقصان صرف مجھے ہی ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر میں ہدایت پا چکا ہوں، یہاں جو ہے نا انہتدیتو، اگر میں ہدایت پا گیا ہوں اور اگر میں ہدایت پا چکا ہوں تو یہ ہدایت اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب کی طرف سے جو میری طرف نازل، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے میری طرف نازل کیا ہے۔ فَبِمَا یوحی الیہ ربی، کہ یعنی جو رب نے میرے وہی نازل کیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے یعنی مجھے ہدایت جو ملی ہے تو وہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو سبحان اللہ، پہلے تو اس آیت کو ہی یہ سمجھ لو کہ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم لوگ کوئی نیکی، پہلے اتنی سی بات سمجھنا چاہے کہ اس میں ابھی ہمارے لیے کیا لیسن ہے، اوکے؟ کہ وہ لوگ جو ہے وہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، ہاں۔ تو اس میں ہمارے لیے اس میں پہلے سوچنے کی بات کیا ہے کہ اگر ہم دین پر ہے اور ہم لوگوں کو دعوت دیتے، تو اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے اور کہے کیا، اور کہتے بھی ہے نا کہ ہاں یہ کیا کیا دین میں فرقے بنا کے رکھے مسلمانوں نے، تو وہ جو بھی کہتے تو ان کی باتوں کا برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اور ہمیں جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہاں اگر میں غلط ہوں تو اگر میں صحیح ہوں نا، تو اگر میں غلط ہوں تو اس کا اگر میں گمراہ ہو گیا یا تم کو غلط بات بتا رہا ہوں، یا تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں، تو اس کا نقصان جو ہے وہ تمہیں نہیں پہنچائے گا بلکہ مجھے ہی پہنچے گا، اور اگر صحیح بات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ یہاں جو آئی نا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، یعنی جو ہدایت ملتی ہے نا وہ ہمیں کوئی اور ذریعے سے نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہے، کوئی اور ایسی کتاب ہے؟ ہاں، آپ بتائیے اور کس کے ذریعے ہمیں، یہاں بس اتنی آیت کو آپ ہائی لائٹ کیجئے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، ہاں۔ اگر میں ہدایت پا گیا پس بوجہ اس کے وحی کی میری طرف میرے رب نے، یعنی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ ہدایت صرف اور صرف وحی کے ذریعے، یعنی وحی، اور وحی کیا کیا ہوتی ہے، وحی میں کیا چیز آئیں گی؟ قرآن مجید، اور کیا چیز آئیں گے وحی میں؟ حدیث بھی نبی آتی ہے۔ کریم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جی سنت جی، حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث بھی اس میں آئیں گی، اوکے؟ تو وہی جو کی جاتی ہے اسی کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ تو ہمیں کس کو زیادہ مضبوطی سے تھامنا چاہیے؟ دوسری کتابوں کو ہاتھ میں تھامنا چاہیے، ہاں، کہ قرآن اور حدیث، ہاں، صحیح جب ہمارے پاس صحیح سورس ہے ہدایت پانے کا، تو کیوں ہم دوسری کتابیں پڑھتے بیٹھتے ہیں؟ جب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس ہے، قرآن اور صحیح حدیث، تو ہمیں دوسری کوئی کتابوں کی ضرورت ہے ہدایت کے لیے کہ ہم نہیں سب جمع میم، ہو کر بیٹھے اور پھر وہ کتابیں پڑھے؟ نہیں میم، نہیں، اور ابھی تک ہم لوگوں نے کتنی آیت ایسے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ بس ہدایت کے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، اور یہاں آیا وحی، تو وحی کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن نازل کیا نا، سبحان اللہ، اور حدیث اللہ تعالیٰ ہی وحی کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنے جی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، جو بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کے ذریعے ہی۔ تو قرآن اور حدیث ہی جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک تو پہلے یہ بات معلوم ہوئی، چلے یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، ہاں؟ وہی کیا، یعنی ہدایت کے لیے ہمیں کیا چیز پکڑنا چاہیے، کیا چیز ہاتھ میں لینا چاہیے، کیا چیز پڑھنا چاہیے، کیا قرآن چیز پاک سننا اور چاہیے؟ سنت ہاں، اور قرآن قرآن و اور حدیث۔ قرآن اور ہاں، حدیث۔ چلو اب اچھا، اب دوسری بات یہاں سے جو ہم لوگوں کو پتا چلتی ہے کہ یعنی جب کوئی بھی، یعنی ہم لوگوں سے کوئی اگر یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خامی ہو جائے، تو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے، ہاں، اپنا اعتراف کرنا چاہے، ہاں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، ہاں،
اور اگر کوئی اچھائی بات، کوئی صحیح بات، کوئی اچھی بات، کوئی خوبی کی بات ہو تو اس کو کس کی طرف منسوب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، جی بالکل، بارک اللہ فی علمکم و صالح اعمالکم، اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کرنا چاہیے. اور اس میں اپنی غلطی کو ایک اعتراف میں ہم لوگ کو کمپلیکس کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی لوگ بولیں گے کیا، ارے ٹیچر کو تو یہ بھی نہیں پتا، اتنا بھی نہیں معلوم، یا بولیں گے کہ ہاں اتنا پڑھتے ہیں اور پڑھاتے اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. تو کبھی ایسے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو بھی خامی ہو جائے، جو بھی اپنے اندر خامی ہے، جس طرح سے، اور یہ کہاں سے ہم لوگ کو ثبوت ملتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بھی، اگر میں گمراہ ہوں نا تو میری گمراہی میرے ہی مجھے ہی نقصان دیں گی، اس کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اور میں ہدایت پر ہوں نا تو وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، کہ جس نے میری طرف وحی کی. یعنی میری اپنی کچھ ذات میں کچھ یہ نہیں ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، کہ میں بہت جانتا ہوں، کہ مجھے سب پتا ہے، نہیں، بلکہ جو رہنمائی کی میرے رب نے، تو اس کی وجہ سے. تو یاد رہیں گی یہ باتیں. ہاں کبھی کوئی سوال کرے ہم سے اور جب ہم لوگ جواب دے، یا تو کوئی بھی بات کرے اور اگر کوئی تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے کہ ہاں، یا تو کوئی ہم لوگ پہنچانے کا کام کرتے تو اس میں بھی یہی کہنا چاہے کہ جو کچھ صحیح یہاں بتایا گیا وہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی کی طرف. طرف اور جو کچھ غلط بات ہوئی، جو جس میں جو صحیح نہیں ہوگا، ہاں جس میں خطا ہوں گی یا کوئی کمی بیشی ہوں گی، تو وہ میرے نفس کی کمزوری ہے. اور اس کے بارے میں یہ ان کا قول آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اگر کوئی سائل، کوئی سوالی جب سوال کرتا تھا نا، تو یا کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو وہ اپنی رائے دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ میری اپنی سوچ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ درست ہے تو یہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے، اگر غلط ہوتی تو وہ اسے ان کی خود کی طرف، یعنی کہتے کہ یہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے. اور اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ اس سے بری ذمہ ہے. اس کا ذکر ابن کثیر میں آیا ہے. تو کبھی بھی جو ہے وہ جو اچھی بات رہیں گی، ہدایت کی بات ہوں گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ، جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دینا، ہم کوئی ایک نیکی کا کام کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم سب میں، اور نہ کوئی برے کام سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو پر گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اتنے اچھے، ہم اتنی نیکی کرتے اور یہ کرتے وہ کرتے. نہیں. سمجھ میں آئی یہ بات یہاں جو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم؟ ہاں تو جی میم یہاں جو ہے وہ الحمدللہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو سمیع قریب، اور وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے. یعنی رسول اللہ، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے. یعنی سمیع، یعنی بہت اچھا سننے والا، اور قریب، اور قریب ہی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب ہم لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں نا تو وہ قریب ہی ہے ہمارے، اور وہ سننے والا ہے. اور یہ ساری باتوں کے بعد یہ کیوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے. اگر یہ لوگ نہیں سن رہے، نہیں سمجھ رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس کے ریفرنس میں جو حدیث ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ اس ذات سے دعا کرتے ہو جو سمیع القریب ہے اور مجیب ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں جو ہے وہ یعنی اتنے پیار سے اور اتنے اس سے پکارنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے قریب ہی ہے. تو جب بھی کوئی بات ہو فوراً سے ہمیں کسی کو کال کرنے، کسی کو بتانے، کسی سے یہ کرنے کے بدلے جلدی سے کیا کرنا چاہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، جہاں کوئی کام غلط ہو رہا ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے تو فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع القریب ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے نا، تو وہ اپنی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح سے ابھی کی ہے نا مدد، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کے قریب ہے، اور وہ اپنا معاملہ یعنی اور یہ جو ہے وہ ایک طرح یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ انہ سمیع القریب، یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا مشرکین مکہ کو، اور پھر کیا کہا کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو کہ سمیع القریب ہے. تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بتانے کے بعد، یعنی لوگوں کو حق بات پہنچانے کے بعد پھر ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا،
بلکہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا اور پھر ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہے اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ وَلَوْ تَرَى اور کاش تم دیکھتے اس فَضِیُّ جب وہ گھبرا جائیں گے، فلا فوتا تو نہ بھاگ سکیں گے، فلا تو نہ فوت نہ بھاگ سکیں گے، وَأُخِذُوا اور پکڑ لیے جائیں گے من مکان قریب قریب کی جگہ سے۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی یہ بات جو بتائی جا رہی نا کہ کاش تم دیکھ لیتے، یعنی یہاں سے جو ہے وہ آیت نمبر 51 سے آخر تک جو ہے وہ قیامت کا سین بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو دنیا میں جو انکار کر رہے ہیں نا، قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت پر یقین نہیں کر رہے، تو سب سے پہلے تو یہاں وہی لوگ جو مشرکین مکہ ہے ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کے لیے کہ جو یعنی تمام کافر مشرک اور تمام مجرم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نافرمان ہیں، تو یہاں قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کاش کہ اے نبی آپ دیکھتے کہ جب فزعوا یعنی کہ جب وہ گھبرا جائیں گے یا گھبرا جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے، تو نہیں وہ بھاگ سکیں گے۔ فلا فوت، فوت جو ہے وہ یہاں بھاگنے کے لیے ہے، تو نہیں وہ بھاگ سکیں گے، اور نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہوں گی ان کے لیے، نہ وہ بھاگ سکیں گے اور نہ ہی وہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہوں گی، نہ ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ ہوں گی۔ یاد کیجئے سارے سین انشاءاللہ ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے، مرنے اس موت سے لے کر تو قبر میں یعنی قبر میں جانے اور پھر وہاں سے جنت اور جہنم میں پہنچنے تک کا ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ نہ چھپ سکیں گے اور وہ پکڑ لیے جائیں گے بہت قریب کی جگہ سے، یعنی تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتے، آخرت کا انکار کرتے اور نافرمانی کرتے، شرک اور بدعت کرتے، تو وہ لوگ جو ہے وہ جب قیامت کا دن آئے گا نا تو وہ ایسے گھبرا جائیں گے، بے قرار اٹھیں گے اور پھر وہاں سے وہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے، نہ چھپ سکیں گے۔ قیامت کا منظر یاد کیجئے، موت کا مرحلہ یاد کیجئے، قبر کا منظر یاد کیجئے، تو وہ جو ہے وہ اور وہ بہت قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی مطلب کہ قیامت کے دن کافر مشرک مجرم جہاں کہیں بھی ہوں گے وہیں سے قریب سے ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی چھپ جائیں گا۔ حشر کا دن یاد کیجئے کہ اس کے اوپر کوئی درخت کیا ٹیلا کیا پہاڑ کچھ ہوگا، زمین جو ہے وہ پوری سفید میدے کی روٹی کی طرح ایسی تان لی جائیں گی، نہ اس میں کوئی پہاڑ نہ اونچ نیچ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یعنی قریب کی جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو تلاش کرنا نہیں پڑے گا۔ اور اپنے تمام اور ایسے تمام لوگوں کو بھی اس میں وارننگ دی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے کہ یقیناً تم گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، یعنی یہ گھبراہٹ آنے والی ہے دنیا میں جو ہے نا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے خوف سے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا بے خوف ہو گئے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے عذاب پتھر برسائے یا زمین میں دھسا دے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہونا چاہے، اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نہیں زندگی گزارتا ہے۔ وہ حدیث پھر کا مفہوم یاد کیجئے ابن مسعود کی جو ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنے گناہوں کو کس طرح سے سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پہاڑ ہے معلق اور ابھی وہ اس کے سر پر گر پڑے گا، اور یہی اگر منافق ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو کس طرح سے سمجھتا ہے کہ جیسے ایک ناک پر مکھی ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے، ہاتھ سے اشارے کر کے اڑا دیتا ہے، تو ویسے ہی زندگی نہیں گزارنا چاہے دنیا میں، ڈر کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے۔ تقویٰ کی کتنی بات قرآن میں کتنی بار آتی ہے، خشیت کی کتنی بار بات آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہے جو ہمیں آخرت کے برے انجام سے بچائے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یہاں وہ بتایا جائے۔ وَلَوْ تَرَى وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا، تو ان کے لیے وہ گھبرا جائیں گے، اس دن جو ہے وہ گھبرا جائیں گے اور وہ نہ کہیں بھاگ سکیں گے اور نہ چھپ سکیں گے، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے۔
تو تم گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ اور یقیناً یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یقیناً تم گھبراہٹ کا شکار ہوں گا۔ تو ایک ایک سٹیپ دیکھیں، مرتے وقت کیا حال ہوگا۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو خوبصورت فرشتے، خوبصورت یا خوشبو اور جنت کی خوشبو اور اس میں آئیں گا نا۔ لیکن یہاں مجرمین کی ابھی بات ہو رہی، تو سارا ہم لوگ مجرموں کا دیکھیں گے۔ اللہم لا تجلی منہم، موت کے وقت کیا حال ہوگا کہ وہ جو ہے وہ بدصورت بدبودار فرشتے جو ہے وہ جہنم کے فرشتے جہنم کا ٹاٹ لے کر آئیں گے اور اس کی روح کو کھینچ کر نکالیں گے۔ تو اس وقت بھی موت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ مگر اس آیت میں جو ہے نا وہ خاص کر کے جو ہے وہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اوکے، اور پھر جب قبر میں ڈالا جائے گا تو پھر منکر نکیر کے سوال جواب کا پوچھیے، دیکھیے کہ کس طرح سے ہوگا۔ منکر نکیر جب سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے تو وہ بھی کتنا خوف کا وقت ہوگا، اور وہ ہر ایک کے لیے ہوگا، ایسا نہیں کہ مومن اور کافر سب کے لیے الگ۔ وہ جو ان کو دیکھ کر پہلی مرتبہ تو مگر مومن جو ہے وہ نہیں ڈریں گے، لیکن جو ان کی شکل اور جو حلیہ رہیں گا کہ وہ زمین کو کھریدتے ہوئے آئیں گے اتنے بھیانک شکل میں، اور اپنے ناخنوں اور دانتوں سے وہ کیسے فرشتے ہوں گے منکر نکیر، وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور سوال کیا جائیں گا۔ تو مومن کو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گا، ہے نا، قول ثابت کے ذریعے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اگر کسی نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوں گی تو، ورنہ پھر ان لوگ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ لا ادری لا ادری، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو جو اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہی نہیں تھا، نہ اس کو سننا پسند کرتا تھا، نہ وہ دین کے مطابق زندگی گزارتا تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ قبر میں یہ سوالات کے جواب دے سکیں گے؟ اور کسی کو لگتا ہے ہاں یہ تو بہت آسان ہے کہ ہمارا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا دین تو اسلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، جبکہ اس کے مطابق اگر کسی نے عمل نہیں کیا ہوگا تو کوئی اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گا۔ تو وہ بھی کیا وقت ہوگا؟ گھبراہٹ کا، سخت گھبراہٹ کا ہوگا، اور وہ جب وہ پکڑے جائیں گے تب۔ اور پھر اسی طرح میدان حشر یاد کیجئے کہ کس طرح سے میدان حشر کی ہولناکیاں یاد کیجئے۔ اب یہاں سب اتنا ایکسپلین کرنے کا ٹائم نہیں ہے، مگر یاد کیجئے آپ کس طرح سے ہر کوئی اپنے اپنے سورج جو ہے وہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوگا، اور سب کو بس فکر ہوگی کہ کس جلدی سے بس فیصلہ ہو جائے، اور وہ 50,000 سال کا دن، تو اس وقت انسان یہ جو ہے وہ خوف اور دہشت کے عالم میں ہوگا اور پکڑ لیے جائیں گے۔ اور جب وہ قبر سے اٹھیں گے نا تو اس وقت بھی آتا ہے اس کی تفسیر میں کہ اس کو جو ہے وہ فرشتے اٹھا کر حشر کے میدان میں لے جائیں گے اس کے پیچھے پیچھے۔ اور پھر حساب کتاب کا منظر یاد کیجئے کہ کس طرح سے حساب کتاب ہوگا، کس طرح سے جو ہے وہ یعنی ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں حساب کتاب، کہ کس کو کیا کیا۔ یعنی وہ آتا ہے نا مفلس والی حدیث یاد کیجئے کہ میری قوم کا مفلس وہ ہے کہ جس نے نماز پڑھی ہوں گی، مفہوم بتا رہے، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، لیکن دوسروں کے حق مارا ہوگا، تو تمام اس کے جو بھی نیکیاں رہیں گی اس کو کیا ہے، دوسروں کو جن کے حق مارا ہوگا نا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، تو ان لوگوں کو سارے اعمال دیے جائیں گے، اور پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہو، بینک کرپٹ نہیں کہ جس طرح سے سب کچھ اس کا برباد ہو گیا، تو اس طرح سے وہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ پھر نام اعمال جب دیے جائیں گے ہاتھ میں، تو دائیں ہاتھ میں جن کے نام اعمال دیے جائیں گے، اور بعض لوگوں کے بائیں ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان نام اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں نصیب کرے۔ پھر میزان میں تولا جائے گا، یعنی سارے یہ سب حساب کتاب کر کے پھر میزان میں، ایسے نہیں کہ جو کچھ ابھی لے کے جا رہے سب مل جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے نام اعمال جو ہے، جو کچھ ہم لوگ اعمال کرتے ہیں اس میں سے دوسروں کا کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اگر لوگوں کے حقوق میں کمی کی ہے تو ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اگر ان کو کچھ نقصان دیے تو ان کا حق دے دینا چاہیے۔
کچھ مال کھایا تو یا جو بھی کچھ کھایا ہے کسی کا تو ان کا حق ادا کرنا چاہیے. کسی کو برا بھلا کہا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, اسے معافی مانگنا چاہیے, کیونکہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے گناہ اپنے حق کے بارے میں چاہے تو معاف کرے, چاہے تو سزا دے کر معاف کرے, مگر بندے وہاں معاف نہیں کریں گے تو جو ہے وہ وہاں نیکی کے ذریعے ہی تلافی ہوں گی. تو اسی لیے دنیا میں ہی ہمیں لوگوں سے معافی مانگنا چاہیے, اور اگر ہمیں فتنہ ہے کہ معافی مانگ کر لوگ یعنی فتنہ پیدا ہوگا, لوگ اور ہمیں یعنی دوری پیدا ہوں گی, لوگوں میں رنجش اور ناراضگی پیدا ہوں گی, اگر یہ فتنہ ہو تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے, اور جن لوگوں میں بیٹھ کے ان کی برائی کیے تھے ان لوگوں میں بیٹھ کے ان کی تعریف کرنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارے سارے اعمال جو ہے وہ دوسروں کو چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر وہ بھی ایک بہت پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتَهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ انشاءاللہ ہم سینڈ کریں گے, اور پہلے بھی سینڈ کیے تھے گروپ میں, اور اب لوگوں کو یاد بھی ہوں گی بہت لوگوں کو, کہ اللہ تعالیٰ میری جس بات کی وجہ سے یا میری وجہ سے اس کو, یعنی جس کا بھی آپ نام لے رہے ہیں نا اس کا نام لیجئے, کہ اس کو جو بھی تکلیف کبھی پہنچی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ میری اس بات کو یا میرے اس رویے کو اس کے لیے قیامت کے دن تیرے قرب کا ذریعہ بنا. یعنی جس کو ہم نے نقصان پہنچایا نا اپنے باتوں کے ذریعے, اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے, تو ان کے لیے ہم لوگ دعا کر رہے. اور انسان کس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے, جسے پسند نہیں کرتا, تو اس کے لیے, یا جس سے کچھ حسد ہوتا ہے یا کینہ ہوتا ہے یا جو بھی ہوگا دل میں جو بھی نیگیٹو فیلنگ رہیں گی, اسی لیے جو ہے نا کہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہے, اتنی پیاری دعا سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی کا انسلٹ کیے ہوں گے تو کتنی پیاری دعا سکھائے کہ اللہ تعالیٰ میرے جس رویے یا میری اس بات یا رویے کی وجہ سے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے, تو اس بات کو یا اس رویے کو اس کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن تیرے قرب کا ذریعہ بنا. کتنی پیاری دعا ہے ہم لوگ جو کسی کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اعمال ضائع ہونے سے بچائے, اور دنیا میں ہی لوگوں سے معافی مانگنے یا تو پھر ان کی مغفرت بہت زیادہ مانگنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اور پھر جو ہے وہ صراط کا راستہ کتنا خوفناک ہے, کتنا ڈرا دینے والا ہے. بال سے باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اور نیچے آگ اور اندھیرا گپ, اس میں گزرنا ہے, اس میں چلنا ہے, اور اس میں بھی ہوک ہے, اکڑے ہے, اور طرح طرح کے ہرڈلز ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق روشنی دی جائیں گی, نور دیا جائے گا. تو یہ سارے جو مرحلے ہیں وہ کتنے, اور پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا, زنجیروں میں لپیٹ کر اور طوق پہنا کر. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا. تو یہ سارے یہ جو ہے وہ مرحلے کیا ہے کہ ڈرانے والے ہیں, جس میں انسان گھبرا جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اسی لیے ہمیں دنیا میں رہ کر ہی, یعنی وہاں تو کوئی بھاگ نہیں, یہاں جو بات ہے نا فلا فوتا, تو نہیں بھاگ سکیں گا, تو وہاں قیامت کے دن نہیں بھاگ سکیں گا. تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, بھاگنا چاہیے, نیکیوں میں بھاگنا چاہیے, نیکیوں سے بھاگنا چاہیے. مگر ہم لوگوں کا حال کیا ہے, ہم لوگ نیکیوں سے بھاگتے ہیں نا, کوئی ملتا ہے, موقع ملتا ہے اور ہم اس سے بھاگتے ہیں, عذر بہانے تلاش کرتے رہتے, نہیں آج کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. ہم سب کی بات ہے, ہم سب کی بات ہے. تو وہاں ہم لوگ بھاگ نہیں سکیں گے, وہاں ہم لوگ کوئی عذر بہانہ نہیں بنا سکیں گے, وہاں تو بس گھبراہٹ ہوں گی. تو اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اپنی اصلاح اس دنیا میں آج ابھی اسی وقت کرنی چاہیے. اپنی غفلت کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جو کچھ ہم نیکی کر سکتے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ ان گھبراہٹوں سے بچ سکے. اور پھر یہاں جو بات آئی نا پھر سے ایک بار, وہ اخذوا من مکان قریب, اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا, اور بلکہ وہ فوراً پکڑ لیے جائیں گے. اور اس کے بارے میں حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو انہیں فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ تو دیکھیں اس پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکیوں سے نہیں بھاگنا، نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی بھاگنا ہے، خود بھی نیکی کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، نیکیوں کی طرف جانا ہے، اور دوسروں کو بھی شوق دلانا ہے۔ خود بھی نہیں رکنا اور دوسروں کو بھی نہیں رکانا۔ دوسروں کو روکتے ہیں ہم لوگ بعض دفعہ اپنے عمل کے ذریعے، بعض دفعہ حسد اور اس کے ذریعے، کہ کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو اسے حسد کر کے وہ جو ہے وہ خود تو نہیں کرتے، دوسروں کو بھی رکا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہم لوگ کو ذریعہ بنے، خود بھی نیکی میں آگے بڑھے اور دوسروں کو بھی بڑھانے کا ذریعہ بنائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا یہ آیت؟ ہاں، وَقَالُوا آمَنَّا، اور وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے، بھی اس پر، وَأَنَّ لَهُمْ تَنَعُشْ، اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ پھر جو ہے وہ کیا کہیں گے یہ کہ دیکھیں یہاں کیا بات آئی ہے، وَقَالُوا آمَنَّا، اور وہ کہیں گے، یہ سب کس کی بات ہو رہی ہے؟ تمام کافر، مشرک، مجرم، ہاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے، قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں کرنے والے، ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ کیا بات آ رہی ہے کہ جب وہ گھبراہٹ کو دیکھ لیں گے نا، یعنی جب ان کو اس وقت، یعنی جب وہ گھبراہٹ کو دیکھ لیں گے، یعنی کہ وہ جب قیامت کا دن جب آئے گا، جب وہ گھبرا جائیں گے، تب وہ ایمان لائیں گے۔ اور سب سے پہلے تو یہاں مشرکین مکہ کی بات لیجئے، تو آیت نمبر 31 میں ہم لوگ نے کیا پڑھے تھے؟ مشرکین مکہ کی بات سورہ سبا میں ہی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ، ہرگز نہیں، ہرگز ہم نہیں، بِهَذَا القرآن، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کہا تھا وہاں آیت نمبر 31 میں؟ کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن بِهَذَا القرآن۔ اور پھر جب مر گئے، جب خوف اور جب قیامت آ گئی، تو پھر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہ اس وقت، مگر اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ دے گا؟ ہاں، جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، جب قبر میں پہنچ گئے، جب حشر کی نہیں میم، ہولنا کیا، نہیں جب میم، غیب کو نہیں نہیں فائدہ دیں گا، جب غیب کے پورے پردے اٹھ گئے، تو اس وقت کسی کا فائدہ دیں گا؟ تو نہیں دیں گا۔ تو مگر یہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا اب ہم ایمان لائے، اور وہ قولو آمنا، اور وہ کہیں گے آمنا بھی اس پر۔ تو اور یہاں جو بات آئی ہے نا، وَأَنَّ لَهُمْ تَنَعُشُ، اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا، تناؤش۔ تو تناؤش کا پہلے میننگ دیکھتے ہیں، یعنی کہ پکڑنا، حاصل کرنا، کسی چیز کو ہاتھ بڑھا کر آسانی سے لینا۔ ہم لوگ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، اردو میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، نوش فرمائیے، ہاں، کوئی جی گیسٹ میم، آتے ہیں تو ہے نا، جی نوش جی فرمائیے۔ جی تو دیکھیے اسی سے، یعنی کتنے ورڈ جو ہے وہ اردو کے ہی، سبحان اللہ، عربک ورڈ جو ہے یہ قرآن میں جو ورڈز ہے وہ۔ تو تناؤشو یعنی پکڑنا، حاصل کرنا، کسی چیز کو ہاتھ بڑھا کر آسانی سے لے لینا۔ اور یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کو قیامت کے دن دور سے حاصل کرنا چاہیں گے، مم مکان بعید، دور سے، قیامت جو ہے وہ دور ہے نا، دنیا سے بہت دور ہو چکے ہیں، قیامت میں پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ اتنا دور جانے کے بعد دنیا میں تھے تو کہتے تھے کہ لن نؤمنا، ہم تو ایمان لائیں گے ہی نہیں اس قرآن پر، ہاں، اور دنیا میں رہتے تو ایمان نہیں لاتے۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرم لوگ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، اور جب موت کی سختیاں اور قبر، حشر کی ہولناکیاں اور عذاب دیکھ لیں گے اور گھبرا جائیں گے، تو وہ ایمان لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، قرآن پر، اللہ کی کتابوں پر، قرآن مجید پر۔ یعنی پہلے تو یہاں مشرکین مکہ کی بات لیجئے، اور پھر تمام انسان جو بھی مجرم لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، قرآن مجید کا انکار کرنے والے، یا قرآن مجید کو پس پست ڈالنے والے، جو ابھی قرآن کو نہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہے تو بس سمجھنا نہیں چاہتے، اور سمجھتے بھی ہے تو عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہاں سب کی بات آ رہی ہے، صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، لن نؤمن بھی، کہ ہم یعنی
کہ تو اس وقت جو ہے وہ ایمان لائیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن مجید پر، قیامت پر یعنی آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، تو ایمان کو قیامت کے دن دور سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس کے لیے یہاں جو آیا نا وَأَنَّ لَهُمْ تَنَاؤُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، کہ وہ ایمان کو اتنی دور سے جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ جب مر گئے، جب خب گئے، جب دیکھ لیا، پردہ ہٹ گیا، غیب کا پردہ ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ ایمان کس پر لانا چاہیے؟ غیب پر ایمان لانا نا، سب سے پہلی بات جو سکھائی گئی۔ تو غیب پر تو ایمان نہیں لایا، جب غیب کا پردہ ہٹ گیا تب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ لیکن آخرت پر ایمان یعنی قیامت کے دن دور سے حاصل کرنا، ایمان کو قیامت کے دن دور سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ یعنی جب ایمان جو ہے وہ ان سے بہت دور ہو گیا۔ ایمان اور عمل کی جگہ کون سی تھی؟ دنیا ایمان اور عمل کی جگہ تھی۔ مرنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی وہاں کسی کا ایمان لانا قبول ہوگا یا کسی کا عمل قبول ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دیں گا۔ لیکن آخرت میں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ دنیا میں وہ انکار کرتے تھے، دنیا میں ایمان نہیں لاتے تھے، ایمان سے دور بھاگتے تھے، اس لیے ایمان ان سے دور چلا جائے گا قیامت کے دن۔ میم ایسا جب کہہ سکتے نا اپن کہ اب نا بہت دیر ہو گئی، اب بہت دیر ہو گئی۔ ہاں بالکل، ہاں بہت اٹس ٹو لیٹ ہے نا، کہ اب تو بہت دیر ہو گئی۔ تو یہ اسی طرح یعنی دنیا میں تو وہ ایمان سے دور دور بھاگتے تھے، ہاں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تھا کہ چلو اللہ کی باتیں سنیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہے اس کا علم حاصل کرے، چلے اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، چلے دین کے مطابق عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس وقت تو دور دور بھاگتے تھے، تو اس وقت تو قریب نہیں آتے تھے۔ مگر جب مر گئے اور جب فوت ہو گئے، جب دیکھ لی اپنے آنکھوں سے، جب سامنے سے سارے غیب کے پردے ہٹ گئے، تب وہ دور جا کر جو ہے وہ کہیں گے کہ اب ہم ایمان لائیں۔ مگر ایمان سے دنیا میں تو دور بھاگتے تھے، اس لیے ایمان ان سے دور چلا گیا قیامت کے دن۔ اور اس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاملے کو ایسی جگہ سے طلب کیا جہاں سے اسے حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسی جگہ سے وہ چیز حاصل کرنا چاہ رہے، یعنی ایمان کو وہ چاہ رہے نا کہ وہ ایمان لائے، کہ جہاں سے وہ ایمان حاصل کر ہی نہیں سکتے، گویا انہوں نے ایمان کو بہت دور سے لینے کی کوشش کی، بہت دور سے۔ دیکھیں کوئی چیز اگر دور آپ کے ہاتھ کے سامنے نہیں ہے، اوکے، دور ہے رکھی ہوئی اور آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، تو وہاں سے آپ کوئی چیز لے سکتے ہیں؟ تو یہ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعنی من نظر فی عجائبہ وعمل بذالک ما بقیت انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک اس کا معنی اور مفہوم ہے نا، سبحان اللہ، کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ایمان ان سے بہت دور چلا گیا۔ ایمان لانے کی جگہ تو وہاں تھی، دنیا میں تھی، ہاں، ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی، عمل کرنے کی جگہ تو دنیا تھی، تو دنیا میں جو تھے وہ غفلت میں پڑے رہے، ایمان کو کبھی مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کو سیکھنے سمجھنے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی نیک عمل کے ذریعے، اور آپ کہہ رہے کہ ہاں ہم ایمان لائے، تو وہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں یہی ہے، یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ کہ آخرت ایمان کے لیے دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے۔ کیا ہے اس کا خلاصہ؟ آخرت ایمان کے لیے دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے، اور دور سے کسی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں، پاسبل ہے ہی نہیں کہ دور کی چیز کو انسان کوئی پکڑ لے۔ تو آخرت جو ہے وہ ایمان کے لیے دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ آخرت بہت دور کی جگہ ہے، تو اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کو فائدہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس میں ہمارے لیے اور کیا سبق ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے ایمان لا کر عمل صالح کرنے کا، ورنہ کل حسرتیں ہی باقی رہیں گی، حسرتیں ہی باقی رہیں گی۔ دنیا میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے نا، تو اپنے ایمان کو، یہاں جو بات آئی نا کہ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو اپنے ایمان کو ہم لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے نیک اعمال کے ذریعے زیادہ سے زیادہ، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں علم حاصل کر کے، قرآن مجید کا علم حاصل کر کے، حدیث کا علم حاصل کر کے، اور صرف علم حاصل کر کے بھی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو ہم عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عمل کرنے والا بنائے۔ اور آج لوگ قرآن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ دیکھیں جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ ہاں قرآن سننے کے لیے آئیے، ہے نا، تو صرف لسنر بنیے، چلے ایگزام دینا اور یہ کرنا۔ یہ ایگزام بھی جو رکھا ہے نا، وہ بھی کیوں رکھے؟ تاکہ ایک ایک بات آپ کو یاد رہے، اور پھر جب یاد رہیں گی تو کیا ہے، خود عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور لوگوں کو بتانا بھی آسان ہوگا۔ چلے پھر بھی کوئی بات نہیں، لوگوں کے پاس، سب کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھائی اتنا یاد کرے، لکھے، پڑھے، ہاں، اور پھر ایگزام دے۔ تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ایسے بھی، اور ایسے ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہے کہ ایسے بھی لسنر ہے جو لکھنے پڑھنے والوں سے زیادہ عمل بھی کرتے ہیں اور لکھنے پڑھنے والوں سے زیادہ آگے بھی پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوگا، اگر آ کر قرآن سنیں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ٹیچر ہم لوگ کو ہم یہاں ایک بات بولنا چاہیں گے، قیامت کے دن اٹس لیٹ ہوگا اور دنیا کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ہاں سبحان اللہ، بالکل صحیح بات فرمائے۔ بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور تمام کوششوں کو ہم سب کی، اوکے، کہ دنیا میں تو کبھی بھی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ہاں جی، کبھی بھی جو بھولا ہوا اگر شام کو لوٹا ہے نا، تو بھی اس کو بھولا نہیں کہیں گے، وہ آ گیا ہے نا۔ مگر قیامت میں تو کیا ہوگا، اٹس ٹو لیٹ۔ تو ہمیں ٹو لیٹ نہیں کرنا، دنیا میں ہی جو وقت ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہے، جو علم ملا ہے، وہ دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلے، اور پھر اسی طرح قیامت کے دن کیا کیا حسرت کریں گے؟ دیکھیں جس طرح سے سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں ہم لوگ نے پڑھے نا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِصُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا عَمَلَ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ وہ کہیں گے کہ اور کاش آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ آپ دیکھ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں گے جب گنہگار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، کیا کہیں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کرے۔ کیا کہیں گے، دیکھیں کیا حسرت ہے، ہم نیک عمل کرے۔ ابھی سوچئے، یہاں بیٹھے بیٹھے سب اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کوئی بھی کبھی بھی نہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ کبھی دوسروں کے بارے میں مت سوچیں کہ ہاں یہ اس کے بارے میں دیکھو، ان لوگ تو وہاں وہاں گھوم رہے ہیں اور میں تو کلاس میں بیٹھی ہوں۔ ہمارے سے بھی کیا کیا کمی ہو رہی ہے۔ آج صبح سے ابھی تک جتنے بھی ہم لوگ اعمال، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکتے تھے اور اس میں ہم لوگوں نے کوتاہی کی، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں، یعنی اور عمل، کیونکہ وہ قیامت کا دن بے شک ہم یقین کرنے والے، یعنی جب قیامت کو دیکھ لیں گے نا تب یقین کریں گے۔ تو یقین تو ہمیں دنیا میں ہی کرنا چاہیے، عالم الغیب، غیب پر جو ہے ہمیں دنیا میں ہی یقین کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، قرآن مجید پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر۔ تو دنیا میں ہی موت کے بعد اٹھائے جانے پر دنیا میں ہی ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور دنیا میں ہی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی۔ اور پھر اسی طرح سورہ منافقون میں ہم لوگ آتا ہے کہ کیا کریں گے، وہ کیا حسرت ہوں گی ان کو، کہ ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم کیا کریں، کون بتائیں گا، کس کو یاد ہے؟ نیک عمل کرے نہیں اور نہیں، سورہ صدقہ منافقون میں کریں۔ صدقہ کرے۔ یہ صدقہ کریں، ہاں۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے نا، کتنا کچھ ہم لوگ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ، اور آج کل تو فلسطین میں اتنی ضرورت ہے کہ کل ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس پہنانے کے لیے کفن بھی ختم ہو گئے ہیں، وہ لوگ ابھی چادروں میں اور بلینکٹ میں ریپ کر کے ڈال رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ کھانا پینا تو ہم کو نہیں دے رہے، کم سے کم ہماری زندگی تو اچھی سے نہیں یہ ہوئی، تو کم سے کم موت تو ہم لوگوں کو اس میں کرنے کے لیے، کفن کے لیے تو ڈونیٹ کریں۔ تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر، ہم سب پر، اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر ایک شخص اور دنیا کے ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بھائی بہنوں کی فلسطین میں مدد کر سکیں، اور اللہ اور بہت زیادہ ان کی دعائیں، ان کے لیے دعائیں کر سکے، ان کے لیے تڑپ تڑپ کر دعائیں کر سکے۔ چلے آگے جلدی سے دیکھتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، وقت
وقت کفروا به من قبل، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کا من قبل، اس سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے تو ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا ایمان لانے سے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے من مکان، جگہ سے، بعید، دور کی۔ تو یہاں جو ہے وہ حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے انکار کیا تھا، تو اب آخرت میں ان کو ایمان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا انکار کیا تھا؟ وقت کفروا بھی من قبل، دیکھیں آیت جو آیت رہتی نا، اس سے ایک پہلی والی آیت سے ریلیٹڈ ہی رہتی ہے۔ تو اوپر کیا بات آئی تھی، ان لوگ نے کیا بولے تھے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہ ہم اس پر ایمان لائے، کہ ہم نے تو مان لیا اللہ تعالیٰ، کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ قیامت پر، اور اللہ تعالیٰ پر، اور توحید پر، اور اللہ کے پیغمبر اور رسولوں پر کی، اور قرآن مجید پر، سب پر ایمان لائے۔ تو اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وقت کفروا بھی، یعنی من قبل، اس سے پہلے، تو یہاں یہی ہے، یعنی انکار کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے انکار کیا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا نہیں گیا کہ کس کا انکار کیا، تو سمجھنے والی بات ہے۔ پیچھے کیا ہے، ایمان کی بات آئی تھی نا، کہ وہ لوگ ایمان لائے، تو یعنی اس سے پہلے یعنی ان لوگوں نے انکار کیا تھا ایمان کا، تو اب آخرت میں ان کو ایمان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا تھا، دنیا میں جب تھے تب تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، ہاں، ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے، محسن بنائے، ایک کے اوپر ایک درجہ ہے نا، مسلم، مومن، محسن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ایمان کو اور مضبوط کرے، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ تعالیٰ، ویسے ہی ہم لوگوں کو ایمان لانے والا بنائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، آخرت پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور فرشتوں پر۔ تو وہ کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کیا تھا، سو اب آخرت میں ان کو ایمان کیسے حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے دنیا میں حق کا انکار کیا تھا، رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ اور یہاں جو بات ہے آگے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے جگہ سے، بعید، دور کی جگہ سے، یعنی کیا پھینکتے، قذف القول، یعنی کہ بات پھینکنا، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے بات کرنا، دور کی ہانکنا۔ یہاں اس سے کیا مراد ہے، مشرکین مکہ کیا باتیں کرتے تھے قیامت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے، قرآن مجید کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کیا کرتے تھے، جس کی ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی تھی۔ جیسے فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے، انہوں نے خود ہی قرآن کو گندا اور اس کے پاس ان کی کوئی دلیل تھی ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی۔ اور آخرت کے بارے میں کیا کہتے تھے، کہ جب ہم لوگ چورا چورا ہو جائیں گے، اور ہڈی ہو جائیں گے، اور چورا ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہم کو اٹھایا جائے گا؟ پھر وہ کہتے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہم کو موت کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا؟ اور جنت جہنم کا بھی کس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے، کہ ہاں ہم لوگ تو کیا جہنم میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ زقوم کا درخت ہوگا، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں وہاں بھی کیا درخت اگتا ہے، آگ میں کوئی درخت اگ سکتا ہے؟ تو اس طرح سے تو ان کی جتنی بھی باتیں تھی نا، اس ساری باتوں کے بارے میں، یعنی چاہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، چاہے آخرت کے بارے میں، تو ان کی یہ ساری باتیں کیا تھی، وہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، وہ پھینکتے تھے بن دیکھے، یعنی کہ وہ یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، وہ بس اپنے ظن اور گمان کے مطابق بات کرتے تھے، جس طرح سے سورہ الغاشیہ آیت نمبر 32 میں ہے، سورہ الجاسیہ میں ہے کہ ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقين، کہ ہم تو اس کو ظن خیال کرتے ہیں، اور ہمیں یقین نہیں آتا، یعنی وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور قیامت کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اور قرآن مجید کے بھی بارے میں، اور جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ وہ ظن کو کے تیر چلاتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بس بعث بعد الموت، اور جنت اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی یہ سب کا کوئی، یعنی کہ مرنے کے بعد پھر سے
زندہ ہو کر اٹھایا جانا اور جنت اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی جس طرح سے اندھیرے میں تیر مارتے ہیں نا، تیر پھینکنا، اس طرح سے تو جو ہے وہ اس طرح سے ان لوگ باتیں کرتے تھے. تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی. چلے اب آج کے لوگوں کا کوئی بتائے گا کس گمان میں اور کس اس میں زندگی اپنے آس پاس نا ہم لوگ کو اپنی آنکھیں اور کان اور دل دماغ سب کھول کے دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہم لوگ یہاں ہیں تب بھی ہم لوگ کو بہت سی معلومات مل سکتی ہے پورے دنیا کی. ہاں سبحان اللہ. تو تھوڑا اپنا دیکھتے رہنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو آج بھی دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں کافر مشرکوں کے علاوہ اپنے خود کے مسلمان، ہاں صرف نام کے جو مسلمان ہیں وہ جو زن اور غنیمت کے ٹیچر وہ مطابق دیوالی اور وہ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسے مسلمان بھی ہے. بالکل بالکل ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو وش کرتے ہیں اور ان کی مٹھائیاں کھاتے ہیں. وہ مٹھائی کھانا وہ سب ایک دور کی ہے، وہ ہم بحث نہیں کریں گے ابھی. مگر وہ تو دوسری بھی بہت غلط بات، یعنی نمازوں کا پتہ نہیں ہے. ہاں نمازوں کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والی ذات ہے. تو کل ہی ہم کچھ اور اللہ تعالیٰ ہی دکھاتے ہیں سبحان اللہ. ایک ہم دیکھ رہے تھے تو سامنے آیا نظر کے کہ کوئی ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے. اور یہ سب باتیں ہم کیوں بتاتے کہ دیکھو سبحان اللہ، یعنی کس حد تک لا علمی ہے اور کس حد تک جہالت ہے کہ وہ لڑکی کی شادی نہیں ہوتی. تو ایک بابا کے پاس، سو کالڈ جو بابا جن کو بولتے تمام وہ کاہن اور یہ سب نجومی، اور جن کے پاس وہ سمجھتے کہ یہ غیب کا جانتا ہے، تو وہ گئی کہ میری جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے. تو وہ اللہ معاف کرے، ہم اپنی زبان سے بھی یہ بات نہیں نکال سکتے اور نکالنا بھی نہیں چاہتے. قرآن کی کلاس میں اتنے گندے کام اس کو کرنے کے لیے کہا وہ لڑکی کو. اور صرف ایک لڑکی نے، ایسے کئی لوگوں کو وہ پکڑا گیا اس ویڈیو میں جو ہم دیکھ رہے تھے. اپنے مسلمان لوگ، اپنی مسلمان لڑکیاں جا رہی ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے تو، اور وہ جو کرنے بولتا ہے وہ کر رہا ہے. اللہ رحم کرے. اتنا میم دل وہ ایسے ہی ہو گیا نا میم، شیطان نے ہوں جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم ان کے ہر جگہ میں شہر ڈالیں گے اپنا، تو بس وہی چیز ہے یہ شیطان کا. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے. بس خود ہی حاصل کر رہے اور پتہ نہیں خود کو بھی اتنا فائدہ پہنچا رہے کہ نہیں، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے کہ نہیں. ہر ایک مسلمان کے ہاتھ اور دلوں تک اسے پہنچانا ہے دین کی تعلیمات کو. جو موٹی موٹی علم ہے نا، جو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے بارے میں، اور ہر چیز کو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور نمازوں کے بارے میں، یعنی جو عقائد جو ہے نا وہ درست کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی. عقیدے ہی خراب ہوئے سب کے. تو کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ اللہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ کیا ہم سے پوچھیں گا نہیں کہ اتنا دن رات پڑھتے تھے، 2 گھنٹے بیٹھ کے 3 گھنٹے سنتے تھے، تو کن کن تک بات پہنچائی؟ ہاں کن کن لوگوں کو بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے ہمارے سے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے، تمام مسلمان کے حال پہ رحم فرمائے. تو میم بہت آج بار بھی کتنے کوشش کرو نا مسلمانوں، میم، غیر جی مسلموں کے ساتھ بہت بار کوشش کی لوگوں کے ساتھ میں، غیر مسلموں کے ساتھ میں اچھے فرینڈ اچھا بولنے لگتے ہیں کہ دھرم کی بات مت کرو. اچھا دیکھیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے. چلے اپنے کوشش تو کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق عطا کرے. آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین کا صحیح علم نہیں. کتنے مسلمان اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسولوں، فرشتوں، قرآن مجید اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جس طرح کا ایمان لانے کا حق ہے. کیا ہم لوگ یہ تبھی سمجھتے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے؟ بعض لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے، اور جو اپنی مرضی، میری مرضی، جو مرضی ہے وہ کرتے. شرک، بدعت اور تمام فحاشی کے کام. اور کہاں گئے پھر بھائی وہ رولز اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے جو یہ ہے، وہ کتنے احکامات ہم لوگ پڑھے وہ، اور کتنے لوگ جو ہے وہ صحیح علم اپنی پوری زندگی یعنی کتنے لوگ جو ہے وہ بغیر صحیح علم کے حاصل کیے ہوئے پوری زندگی گزار دیا، اور بیچارے مر بھی رہے، اسی حالت میں مر بھی رہے توبہ کیے بغیر. تو ان کے قصوروار کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، ہر ایک اپنے جو ہے نا وہ 10 لوگوں تک بھی اگر ایک اچھی بات بتائے نا
تو کتنے وہ 10، اور یہ نیت سے پہنچائے، اور جن کو بتا رہے نا تو ان سے کہے کہ یہ بات آگے بھی پہنچائے، کوئی بھی ایک بات، کوئی اس کے بارے میں، کوئی یعنی حیا کے بارے میں کوئی ایک بات ہے تو وہ آپ 10 لوگوں کو بتائے، شرک کے بارے میں کوئی ایک بات ہے وہ 10 لوگوں کو آپ بتائے، اور بتائیے کہ آپ اور 10 لوگوں کو بتائے، تو ایسے کر کر کے کتنے لوگوں تک پہنچیں گا۔ اور یہ آپ لوگ فکر نہیں کیجئے کہ ہاں کب ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا نا قرآن تو سب بیٹھ جائیں گے، اور الحمدللہ بیٹھ جائیں گے نہیں، بہت اچھے طرح سے آپ لوگ آگے بھی پہنچائیں گے، مگر جو ابھی بھی ہم لوگ کام کر سکتے، یہ سارے کام جو پہنچانے کے ہیں نا، وہ ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایمان کا بوسٹ مل رہا ہوتا ہے نا، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آگے پہنچانے کا، ایسا نہیں سوچے کہ ہاں جب ہماری ساری کلاس کمپلیٹ ہوگی نا پھر ہم لوگ بیٹھیں گے، پھر اپنی کلاس شروع کریں گے، اس سے پہلے بھی بہت سے کام ہو سکتے، بلکہ بہت اچھی طرح سے ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے بلیغوا انی ولو آیا، اوکے، بس یہاں ہم لوگ یہی ایک سبق لے کر اٹھیں گے اس آیت سے ہم، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانی ہے، دین کی سمجھ، دین کا علم لوگوں تک پہنچانا ہے، اوکے انشاءاللہ، اور آخرت کے بارے میں ان کو خبردار کرنا ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے برے انجام سے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اور اپنے مسلمانوں کو بھی۔ ہاں چلیں یہ کوشچن تھا آپ کے لیے جو ہم نے لکھے، آج تک آپ لوگوں نے کیا کیا باتیں دوسروں کو بتائی اور کتنوں کو بتائی؟ اب اس کا آنسر آپ خود ہی لکھے، ہاں یہ ہم نے لکھے، سنسیئرلی آپ لوگ آنسر لکھے اس کا، اوکے۔ ابھی تک جو باتیں ہم لوگ سیکھے نا، اتنے ہزاروں، کتنی آیت ہو گئی ہے، کتنے حدیث ہو گئی، تو ان میں سے کون کون سی بات آپ لوگوں نے دوسروں کو بتائی اور کتنوں کو بتائی، اوکے، اور اس کے اوپر ابھی محنت کیجئے، کوشش کیجئے، ہم لوگ سب کریں گے، ہم بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے لاسٹ، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور اس کے درمیان جو وہ خواہش کریں گے۔ اچھا کیا وہ خواہش کر رہے تھے؟ ابھی کون بتائیں گا؟ یہاں چلے، یہاں ہے آیت ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو وہ خواہش کر رہے تھے۔ کیا خواہش کر رہے تھے؟ جلدی سے بتائے، ایمان کون بتائے؟ ایمان لاتے بالکل ایمان لاتے بالکل ماشاء اللہ سے، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ لوگوں کے علم میں بہت سی برکت ڈالے، سبحان اللہ، ایمان لانے کی بات، کیونکہ یہ ساری ایمان کی بات آ رہی تھی نا، آیت نمبر 52 وَقَالُوا آمَنَّا، پھر آیت نمبر 53 وَقَدْ كَفَرُوا بِي، اور من قبل، یعنی اس سے پہلے ایمان لانے سے انکار کیا، اور یہاں جو ہے وہ ایمان لانے کی بات ہے نا، یہ سارے کنیکٹڈ ہے، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو خواہش کریں گے، یعنی کیا کہ ہم ایمان لائیں، تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے، اور فاصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، اور جس چیز کو وہ چاہیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن یہ ایمان لانا چاہیں گے، تو اس کے درمیان، یعنی وہ چاہیں گے نا کہ ہم ایمان لائیں، تو اس کے درمیان اور ان کے درمیان اور ایمان کے درمیان بہت دور کا فاصلہ کر دیا جائے گا، بلکہ ایسے ہی جیسا کہ آگے دیکھیے، کما فعلا، کس طرح سے یہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، اور معاملہ کما فعلا، جیسے کہ کیا گیا بِأَشْيَائِهِمْ، ان کے ہم جنسوں کے ساتھ، پیش روحوں کے ساتھ، یعنی وہ جو گروہ تھے نا من قبل، یعنی ان کے جیسے ہی اور جو گروہ تھے نا، جیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا وہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ بِأَشْيَائِهِمْ کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ہم جنسوں کے ساتھ، پیشواؤں کے ساتھ، یعنی پیش روح گروہ کے ساتھ، یعنی جو ان کے ہی طرح، جس طرح سے انہوں نے کیا نا کہ دنیا میں تو ایمان نہیں لائے اور مرنے کے بعد ایمان لائے، تو ان کا جو حال ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ اور ایمان کے درمیان فاصلہ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے ان کے جیسے جو ان کی طرح انکار کرتے تھے، انبیاء کا انکار کرتے تھے، اور پھر قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی شک میں تھے، بے چین کرنے والے شک میں تھے، کا شکار تھے، اور وہ لوگ اس سے پہلے لوگوں کو وہ لوگ بھی یقین نہیں رکھتے تھے، انہیں بھی
نبیوں اور آسمانی کتابوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا ویسے ہی سلوک ان جھٹلانے والوں کے ساتھ کرے گا، اور انہیں انہی جیسے لوگوں کے ساتھ ملا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انہم کانوا فی شک مریب، یعنی وہ لوگ بھی شک میں تھے، بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ ہاں کیا واقعی قیامت آئیں گی؟ کیا ہاں صحیح میں کیا یہ جو قرآن میں آتا ہے کیا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ سزا ملیں گی، یہ کریں گے تو یہ سزا ملیں گی، کہ یہ سچی بات ہے کہ شک؟ وہ لوگ جو شک کرتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو یعنی جو انکار کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کافر آخرت میں کیا خواہش کریں گے؟ کافر آخرت میں یہ خواہش کریں گے کہ ان کے ایمان کو قبول کیا جائے اور ان کو عذاب سے نجات مل جائے۔ یہاں جو ہے نا وہی لبینہم بین ما یشتہون، وہ کیا خواہش کریں گے؟ وہی ابھی جو آپ لوگوں نے بتایا کہ کافر آخرت میں خواہش کریں گے کہ ان کو ان کا ایمان قبول کیا جائے اور ان کو عذاب سے نجات مل جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کے خواہش کے درمیان پردہ حائل کیا جائے گا اور ان کی خواہش کو رد کیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، تین چیزیں جب ظاہر ہو جائے تو کسی کا انسان کا ایمان لانا جو ہے وہ فائدہ نہ دے گا، اور اگر کوئی نیکی بھی کرنا چاہے گا نا تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب دجال کا خروج ہوگا اور دابت الارض، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں، اور ہر ایک کا جو موت ہے وہ کیا ہے؟ ہر ایک کی قیامت کب آتی ہے؟ جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ تو ابھی آج ہمارے پاس ہماری سانسیں چل رہی ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو ہم لوگ کس طرح سے مضبوط کریں گے؟ یہاں 3 آیت جو ہے وہ ایمان پر تھی، ہاں، اور آخرت پر۔ تو اپنے ایمان کو کس طرح سے مضبوط کریں گے بتائیے؟ قرآن اور سنت کے ذریعے، جی، اپنے نیک اعمال کے ذریعے، قرآن نیک اور عمل کے سنت ذریعے۔ پر عمل کر کے، اور لوگوں کو دین سے جوڑ کر، اللہ سے جوڑ کر کیونکہ ابھی اپنے پاس سانس ہے نا، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر، لوگوں تک دین کی معلومات پہنچا کر، ہے نا۔ کیونکہ اگر ہم لوگ مر بھی جاتے ہیں اور جو اپنے جن لوگوں کو ہم نے بتایا وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے اور دنیا اور آخرت دیکھیں، جو ایمان نہیں لاتے نا اللہ تعالیٰ پر، اللہ یعنی ہم یہ نہیں کرتے کافروں کی بات نہیں، اپنے مسلمانوں کی بات، کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، یعنی اس کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، یہ سب نہیں کرتے نا، تو دنیا میں بھی وہ لوگ جو ہے وہ دنیا اور آخرت ان کی دونوں برباد ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائی بہنوں کی، اپنے ہی رشتہ داروں کی دنیا اور آخرت سنور جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، آخرت کی تیاری کرے، جو وقت اور جو علم، جو صلاحیتیں ملی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، دوسروں کو بھی شوق دلائے نا، اور اللہ تعالیٰ اپنی کوششوں کو قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور یہ سب کام دیکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی نا تب تک نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا اچھا، کسی کے پاس بہت اچھا علم ہو، اوکے، بہت اچھا بولتا ہو، بہت اچھا علم ہو، اور بہت سمجھداری ہو، بہت اچھا، واقعی میں وہ بہت اچھی سوجھ بوجھ اور سمجھ سب کچھ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر مدد نہیں ہوگی نا تو ایک بات بھی کسی کو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کرنا، تو ہم کچھ بات جو ہے وہ نیکی کی خود بھی قائم رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو یہاں تک اپنی ہو گئی سورہ سبا کمپلیٹ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سیکھے اس کو یاد رکھنے والا، عمل کرنے والا بنائے، آگے پہنچانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم